الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه المكرمين المعظمين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثاني. عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس رواہ الترمذی والنسائی. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوشنبہ اور پنجشنبہ، دوشنبہ اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے. رواہ الترمذی والنسائی، امام ترمذی اور نسائی نے سے روایت کی. دیکھیے، خیال رہے مختلف روایتوں میں مختلف چیزیں ملیں گی آپ کو. کسی میں ملے گا کہ دوشنبہ اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، کسی میں ملے گا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سنیچر اتوار کو روزہ رکھتے تھے، کسی میں اور ملے گا کہ کبھی کبھی ایسا کرتے تھے کہ جمعرات سے شروع کرتے تھے 3 دن روزہ رہتے تھے. کسی میں یہ ملے گا کہ وہ کبھی اس مہینے میں ان 3 دنوں میں رکھتے تھے اور دوسرے مہینے میں دوسرے 3 دنوں میں رکھتے. حاصل یہ ہے کہ کوئی ایک عمل دائمی نہیں تھا. خلاصہ کل یہ ہے اس کا کہ ایک عمل دائمی نہیں تھا. ہاں یہ ہے کہ بعض دنوں کے روزے سرکار علیہ السلام کے ایسے تھے کہ جو نسبتاً کچھ زیادہ ہوتے تھے. جیسے عاشورہ کا روزہ اور ایسے ہی ایام 20 کے روزے. ایام 20 سمجھتے ہیں نا، یعنی ایام و لیالیہ 20، سفید راتوں، اور آسان ترجمہ سمجھ لیں چاندنی راتوں کے روزے. رات میں تو روزہ ہوتا نہیں، دن ہی میں روزہ ہوگا، یعنی چاندنی راتوں والے دنوں کے روزے. یہ کون؟ 13، 14، 15. 13، 14، 15 کے جو تاریخیں ہوتی ہیں، قمری تاریخیں، یہ ایام 20 کہلاتے ہیں، اس لیے کہ ان کی راتوں میں چاندنی اس کے بیشتر حصے میں رہتی ہے. 13، 14، 15 کو چاندنی زیادہ ہوتی ہے، تو اس کے روزے بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند تھے اور رہتے تھے. سمجھ گئے نا؟ تو اس لیے مختلف روایتوں میں جو مختلف چیزیں ملیں گی اس کو یہ یاد رکھیے گا کہ بالکل مداومت کسی پہ نہیں تھی نفلی روزوں میں. کبھی یہ کبھی وہ کبھی وہ. اس لیے اب ہم زیادہ تعویل نہیں کریں گے. آگے ہم نے اب یہاں خلاصہ آپ کو بتا دیا، ترجمہ دیکھتے چلے جائیے بس. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوشنبہ اور پنجشنبہ کے روزے رہتے تھے. امام ترمذی اور نسائی نے روایت کی. ہو گیا یہاں؟ اب دیکھیں یہ لوگ بعد میں آئے ہیں، اب پورے باب کی جو تعویل ہے وہ ہم نے شروع میں بتا دی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مین پوائنٹ جو ہے شروع میں بتا دیا جاتا ہے. جیسے ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی کہ جب کوئی کتاب شروع ہوتی ہے پہلے دن، تو اس کتاب کے اہم نکات، مصنف کا طرز، اس کتاب کو مطالعہ کرنے اور سمجھنے کا طریقہ پہلے دن بتا دیا جاتا ہے. اب جو لوگ پہلے سبق میں غائب رہے تو معلوم ہوا کہ سب غائب ہے. ہوتا نا جی. امام ترمذی اور نسائی نے اسے روایت کیا. وعن ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس فاحب ان یعرض عملی وانا صائم. رواہ الترمذی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعمال دوشنبے اور پنجشنبے کے دن پیش کیے جاتے ہیں، تو مجھے یہ پسند ہے کہ میرا عمل روزے کی حالت میں پیش کیا جائے. میرا عمل پیش کیا جائے اس حالت میں کہ میں روزے دار ہوں. روزے کی حالت میں پیش کیا جائے.
تب یہ کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بارگاہ الہی یہ فرشتے جو یہاں مقرر ہیں اعمال لکھنے پر، تو یہ اعمال لکھتے ہیں اور پھر یہ اللہ کا ارادہ سربستہ ہے کہ وہ ان اعمال کو اپنی بارگاہ میں فرشتوں کے ذریعے سے منگواتا ہے، جبکہ وہ عالم الغیبی و شہادہ ہے، ہر ڈھکی چھپی کھلی، ہر بڑی چھوٹی، چھوٹے چھوٹے ذرے، ہر چیز کا تفصیلی علم ہے اسے، لیکن اس کا ارادہ سربستہ ہے، حکمت ہوگی کوئی ضروری نہیں ہم سب کو حکمت معلوم بھی ہو جائے، یہ ہے کہ وہ فرشتوں کے ذریعے سے بندوں کے اعمال منگواتا ہے۔ تو اس لیے سرکار نے کہا کہ دوشنبے اور جمعرات کو یہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو اس لیے میں دوشنبے اور جمعرات کو روزہ رکھتا ہوں، کیونکہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ میرا عمل جب پیش ہو تو میں اس روزے کی حالت میں ہوں اس وقت۔ ہاں، تو ایک تو یہ ہے کہ وہ عمل نیک رہے گا، اور دوسرے جس حالت میں پیشی ہوگی یہ روزہ بھی مزید جو سراپا نیکی ہے، اور شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ روزہ چونکہ اس کے لیے ایک خصوصی جزا کا طریقہ بھی آیا ہے، جیسا کہ شروع میں آپ نے پڑھا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ نے فرمایا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود روزے کی جزا دیتا ہوں، اور دوسری قرات کے لحاظ سے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں، اس کی جزا کے طور پر میں خود دیا جاتا ہوں، میں خود جزا ہوں اس کی۔ تو شاید اس فضیلت کے پیش نظر بھی ایسا ہو۔ عن ابی ذر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ذر اذا صمت من الشهر 3 ایام فصم 13 و14 و15 رواہ الترمذی والنسائی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ذر، جب مہینے میں تمہیں 3 دن روزہ رکھنا ہو تو 13، 14، 15 کو روزہ رکھو۔ 13، 14، 15 جو قمری تاریخیں ہیں جن میں چاندنی نسبتاً اور دنوں کے زیادہ ہوتی ہے اور ان کی راتیں اجالی ہوتی ہیں، ان کو ایام بیز کہا جاتا ہے۔ نیچے 15 کے لکھا ہوا ہیا ایام اللیال البیض، یہ روشن راتوں والے دن ہوتے ہیں، تو ان کی ایک خاص فضیلت ہے اس دن روزہ رکھنے کی، ایام بیز کے روزے، تو یہ رہا کرو، یہ سرکار نے فرمایا۔ اچھا، تو میں نے شروع میں وہ بات کہی تھی، پھر دوہرا دیتا ہوں کہ ہو سکتا ہے لوگوں کو ذہن میں۔ نفلی روزوں کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے کوئی دائمی ہمیشہ نہیں رہا کسی چیز پہ، کبھی دوشنبہ اور جمعرات کا روزہ، کبھی کسی دن کا روزہ، کبھی کسی دن کا روزہ، کبھی کسی دن کا روزہ، اس لیے روایتیں آپ کو مختلف ملیں گی۔ لہذا ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ کچھ روزے ایسے تھے کہ جن کو سرکار نسبتاً اور دنوں سے زیادہ رہتے تھے، یا یہ کہ جن دنوں کے بارے میں خاص طور سے انہوں نے تاکید فرمائی ہو، حکم دیا ہو، تو ان کی اہمیت زیادہ ہوگی۔ جیسے ابھی ایام بیز ہیں جس میں یہ ہے کہ اذا صمت فصم، امر کا صیغہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ امر یہاں وجوب کے لیے نہیں ہے، کیونکہ یہ روزے واجب یا فرض نہیں ہیں بلکہ استحباب کے لیے ہے، مگر یہ ہے کہ سرکار کو کے نزدیک پسندیدہ ہونا تو اس سے ثابت ہے۔ وعن عبداللہ بن مسعود قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم من غرۃ کل شہر 3 ایام۔ غرۃ کل شیء اولہ، ہر مہینے کا غرہ کیا ہوتا؟ اس کا ابتدائی حصہ، غرۃ کل شیء اولہ۔ تو مطلب کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے آغاز میں 3 دن روزہ رکھتے تھے۔ یہ سوموں کے نیچے لکھا ہے اے فی بعض الاحیان، وہی تعبیر جو بھی بتائی میں نے۔ وقلما کان یفطر یوم الجمعہ، اور بہت کم ایسا ہوتا کہ جمعہ کے دن وہ روزہ چھوڑتے، یعنی جمعہ کے دن روزہ بھی عموماً روزہ رہتے تھے۔
رواہ الترمذی، مطلب یہ ہے کہ تنہا جمعہ نہیں، اس کے ساتھ ساتھ عموماً کوئی اور دن ملاتے تھے، اور ویسے تنہا رہنا بھی جائز تو ہے ہی ہے، لیکن زیادہ پسندیدہ کیا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی دن ملا لیا جائے. اس لیے نیچے اس کے لکھا ہوا ہے یوم الجمعہ کے ھذا مطلق یشتمل انفرادہ وجمعہ مع صوم یوم آخر. یہاں یہ مطلق ہے، تنہا جمعہ کے روزے کو بھی شامل ہے اور دوسرے دن کے روزے کو ملا کر کے اور دو روزے یکجا کرنے کو بھی شامل ہے، دونوں صورتوں کو شامل ہے. یہ ہے کہ نفلی روزے 2 رکھے جائیں، یہ زیادہ بہتر ہے. ایک بھی رکھیں تو منع نہیں ہے بالکل، مگر بنسبت اس کے اضافی اعتبار سے 2 روزے رہنا بہتر ہے. رواہ الترمذی والنسائی ورواہ ابو داود الی 3 ایام. امام ترمذی اور نسائی نے یہ پوری روایت کی ہے، اور امام ابو داود نے بھی روایت کی ہے، لیکن 3 ایام تک روایت کی ہے، یعنی یصوم من غرۃ کل شہر 3 ایام، بس یہاں تک. وعن عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم من الشہر السبت والاحد والاثنین ومن الشہر الاخر الثلاثاء والاربعاء والخمیس. رواہ الترمذی. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مہینے کی شنبہ، یکشنبہ، دوشنبہ، سنیچر، اتوار، دوشنبہ کو روزہ رہتے تھے، اور دوسرے مہینے کے سہ شنبہ، چہار شنبہ، پنج شنبہ یعنی منگل، بدھ، جمعرات کو روزہ رہتے تھے. ہاں جمعہ کو چھوڑ دیا، اور اس سے پہلے اوپر کیا آیا ہے قلما کان یفطر یوم الجمعہ. تو بس بات وہی ہے کہ بالکل مداومت کسی ایک پر نہیں تھی. رواہ الترمذی، امام ترمذی نے اسے روایت کیا. وعن ام سلمہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یامرنی ان اصوم 3 ایام من کل شہر اولها الاثنین والخمیس. رواہ ابو داود والنسائی. حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ حکم دیتے تھے کہ میں ہر مہینے میں 3 دن روزہ رہوں، جن میں پہلا دن دوشنبہ یا پنج شنبہ ہوتا. اولھا الاثنین، اولھا مبتدا ہے اور اثنین اس کی خبر ہے، خبر مرفوع ہوتی ہے. اسنان، اسنتان، ان کا اعراب حالت رفعی میں الف کے ساتھ ہے، اور یہاں یا کے ساتھ آیا اولھا اثنین. تو اب ہم مجبور ہیں تعویل کے لیے، اس لیے ہم یہاں کہیں گے کہ مضاف محذوف ہے، اصل میں ہے اولھا یوم الاثنین. اور یوم الاثنین اس طرح کی جو ترکیبیں ہوتی ہیں تو ان میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اختصار کے طور پر لوگ یوم کو حذف کر دیتے ہیں. وہ حذف تو کر دیتے ہیں لیکن المقدر کالملفوظ، جو چیز مقدر ہوتی ہے وہ ملفوظ ہی کے درجے میں ہوتی ہے، گویا اس کو وہ لفظ میں موجود مانتے ہیں، اس لیے اس کی بنیاد پر جو اعراب ہوتا ہے وہ اعراب برقرار رہتا ہے. کبھی کبھی اس کے خلاف بھی ہوتا ہے لیکن کبھی ہوتا ہے. تو اس لیے اب اس میں کوئی نحوی اعتبار سے کوئی کلام نہیں. اصل میں ہے یہ اولھا یوم الاثنین او یوم الخمیس. اور والخمیس میں جو واو ہے یہ او کے معنی میں ہے. تو مطلب کیا ہوا کہ تارتن یوم الاثنین و تارتن یوم الخمیس. ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیتے تھے کہ میں ہر مہینے میں 3 دن روزہ رہوں. ان میں پہلا دن کبھی تو دوشنبہ ہو اور کبھی پنج شنبہ ہو. تو دوشنبہ جب پہلا دن ہوگا 3 دن رہیں گے تو کون کون دن ہوں گے؟ دوشنبہ، منگل، بدھ. اور کبھی پنج شنبہ پہلا دن ہوگا تو پنج شنبہ، جمعہ، سنیچر، اس طرح سے. رواہ ابو داود والنسائی. ان مسلم القرشی قال سألت او سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صيام الدهر قال ان لأهلك عليك حقا صم رمضان والذي يليه وكل 4 وخميس
فَإِذَنْ أَنْتَ قَدْ سُمْتَ الدَّهْرَ كُلَّهُ رواہ ابو داؤد والترمذی۔ حضرت مسلم قرشی سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے پوچھا یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صیام دہر کے یعنی ہمیشہ کے روزے کے بارے میں سوال ہوا، یعنی میری موجودگی میں، تو سرکار نے فرمایا قالا، مشکات کے ایک نسخے میں فقالا ہے، اوپر نون بنا کر کے، اور دیکھیے ادھر فقالا لکھا ہوا ہے، نون سے مراد نسخے کا اختلاف اور فرق بتانے کے لیے ہوتا ہے۔ ہاں، تو سرکار نے فرمایا ان لأہلک علیک حقا، کہ یقیناً تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے، سم رمضانہ، رمضان کے روزے رہو، والذی یلیہ، اور اس کے بعد جو دن آتے ہیں ان کے روزے رہو۔ اب رمضان سے متصلاً کون سے دن آتے ہیں؟ عید کا دن آتا ہے، تو یہ تو بتایا جا چکا ہے، سرکار نے بہت بتایا کہ عید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ تو اب اس کے بعد جو ایام ہوئے وہی ہوئے وہ 6 دن۔ ہاں، اچھا، ان کی بڑی فضیلت ہے۔ تو فرمایا سرکار نے کہ رمضان کے روزے رہو، اور ان کے بعد جو ایام آتے ہیں ان کے روزے رہو، وکل اربع و خمیس، اور ہر 4 شنبہ اور 5 شنبہ کو روزہ رہو۔ ہاں، فَإِذَنْ أَنْتَ قَدْ صُمْتَ الدَّهْرَ كُلَّهُ۔ فَإِذَنْ، یعنی فَإِذَنْ کا مطلب کیا ہے کہ فَإِذَا فَعَلْتَ كَذَا، اس میں اذن میں جو تنوین ہے یہ تنوین عوض ہے، یعنی مضاف الیہ کے عوض میں ہے، مضاف الیہ کو حذف کر دیا گیا اور اس کے عوض میں تنوین لائی گئی۔ اصل عبارت یہاں کیا ہے کہ اذا فعلت ما قلت فقد صمت الدهر كله، اذا فعلت ما قلت او اذا عملت بما قلت فقد صمت الدهر كله، جب میری کہی ہوئی بات پر تم عمل کر لو، تم نے پوری زندگی کے روزے رہے، پوری زندگی روزے رہے مطلب کیا ہے؟ یعنی ثواب تمہیں وہ ملے گا۔ اسی لیے سمت الدہر کلہ کے نیچے لکھا ہے حکمن، اے حکمن، یعنی مطلب ہے حکمن اے اجرن و ثوابا۔ رواہ ابو داؤد والترمذی۔ وعن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن صوم یوم عرفہ بعرفہ، رواہ ابو داؤد۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں یوم عرفہ کے روزے سے منع فرمایا۔ اس سے پہلے حدیث گزر چکی ہے، حضرت ام الفضل کی حدیث گزری ہے شروع ہی میں، کہ ہمارے قریب میں لوگ اکٹھا ہو کر کے اور یہ جھگڑا کر رہے تھے، اختلاف کر رہے تھے کہ سرکار آج روزے سے ہیں کہ نہیں، جبکہ اس وقت ہم لوگ وہاں میدان عرفات میں تھے اور یوم عرفہ تھا یعنی 9 ذی الحجہ۔ تو ہم نے سرکار کو ایک پیالہ دودھ بھیجا، سرکار اپنے اٹھنی پہ سوار تھے، آپ نے وہ دودھ نوش فرمایا، معلوم ہے کہ روزے سے نہیں ہے۔ وہیں پہ ہم نے ایک مسئلہ یہ بتایا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ دیکھیے یوم عرفہ کا جو روزہ ہے غیر حاجی کے لیے یہ مستحب ہے، اور جو حاجی ہو اور اپنے بدن میں اتنی طاقت رکھتا ہے اور اسے یہ اعتماد ہے کہ ہم روزہ رہیں گے، تو یوم عرفہ کا جو مقصد ہے اور میدان عرفات میں قیام اور وقوف کا جو مقصد ہے وہ فوت نہیں ہوگا۔ ہم عبادت الہی اور پورے خشوع خضوع کے ساتھ رونا، گڑ گڑانا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا، یہ کرتے رہیں گے تو اس کے لیے بھی اجازت ہے، مستحب نہیں ہے، اس کے لیے اجازت ہے۔ ہاں، تو یہاں جو کہا سرکار نے کہ نہا، منع فرمایا، یہ نہی یہاں نہی تنزیہ ہے، نہی تحریم نہیں ہے۔
ہاں یعنی یہ نہیں مطلب ہے کہ حرام کر دیا، منع فرمایا کہ اس میں چونکہ عام لوگوں کو کمزوری آ جاتی ہے جس کی وجہ سے خشوع خضوع جیسا ہونا چاہیے اور میدان عرفات میں وہ رخصت ہو جاتا ہے، اس لیے کہا کہ نہ رہو تو اچھا ہے، منع فرمایا۔ اچھا نیچے لکھا نہیں میرا لِأَلَّا يَضُفَّ مِنَ الدُّعَاءِ أَوْ لِأَلَّا يُسِيءَ خُلُقُهُ مَعَ الرُّفَقَاءِ، تاکہ دعا میں کمزوری نہ آ جائے اور تاکہ ساتھیوں کے ساتھ بدخلقی نہ آ جائے اس کے اندر، کیونکہ جب آدمی بھوکا زیادہ ہوتا ہے تو بھی غصہ بھی بہت آتا ہے۔ وعن عبد الله بن بسر عن اخته الصمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم فإن لم يجد احدكم الا لحاء عنبة او عود شجرة فليمضغه، رواه احمد وابو داود والترمذي وابن ماجہ والدارمی۔ حضرت عبداللہ ابن بسر سے روایت ہے، وہ اپنی بہن سما سے روایت کرتے ہیں۔ سما اصل نام ان کا بہیہ تھا، لیکن سما کے نام سے وہ مشہور تھی۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنیچر کے دن روزہ نہ رہو سوائے ان دنوں کے جو تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں، سوائے ان دنوں کے جو تمہارے اوپر فرض کیے گئے، مطلب سنیچر کا دن اگر تم نے نظر مان لی ہے اور نظر مان کر اپنے اوپر تم نے روزہ واجب کر لیا ہے جی، تب تو تمہیں رہنا ہی ہے، لیکن اگر تمہیں اختیار ہو تو پھر سنیچر کے دن روزہ نہ رہو، یعنی تنہا سنیچر کے دن، تنہا ایک دن۔ ہاں فَإِن لَّمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ نَبَتٍ، لحاء یہ اس کا معنی ہوتا ہے چھلکا، اور خاص طور سے انگور کی جو بیل ہوتی ہے، بیل سمجھتے ہیں نا، وہ پودے جو چڑھتے ہیں کسی سیدھے کھڑے نہیں ہوتے تو ان کو اردو میں بیل کہتے ہیں، تو اس کے چھلکے کو لحا کہتے ہیں۔ اور عودہ شجر، عود تو جانتے ہی آپ لکڑی کو کہتے ہیں۔ اگر تم میں سے کوئی انگور کی بیل کی چھال یا کسی درخت کی کوئی لکڑی پا جائے فَلْيَمْضَغْهُ، تو اسے چاہیے کہ اسی کو چبا لے، مطلب روزہ نہ رہے، روزہ اسی کو کچھ نہ ملے کھانے کو تو یہی چبا لے جی، روزہ نہ رہے، سمجھ رہے ہیں؟ اچھا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کی حالت کو دیکھ کر کے بھی اور کوئی خاص حکم دیا کرتے تھے، یہ بھی ہوتا تھا۔ رواہ احمد و ابو داؤد والترمذی و ابن ماجہ والدارمی۔ ان ابی امامہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام یوما فی سبیل اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار خندقا کما بین السماء والارض، رواہ الترمذی۔ حضرت ابو امامہ باہلی سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی دن راہ خدا میں روزہ رکھا، اب یہاں فی سبیل اللہ کا دو معنی میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کل کے سبق میں۔ فی سبیل اللہ کا معنی ایک تو یہ ہے کہ یا تو جہاد کرتے ہوئے، فی سبیل اللہ یعنی فی القتال فی سبیل اللہ، جہاد کرتے ہوئے اور روزہ بھی رہا، یا فی سبیل اللہ کا وہ معنی ہے جو یہاں محشی نے اشارہ کیا، اے فی ابتغاء وجہ اللہ، کہ اللہ کی رضا چاہتے ہوئے، اللہ کی خوشنودی طلب کرتے ہوئے جس نے ایک دن کا روزہ رکھا تو اللہ اس کے اور نار جہنم کے درمیان ایسی خندق بنا دے گا جیسے آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہو۔ آسمان اور زمین کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اللہ تعالیٰ اس شخص، اس روزے دار اور جہنم کے درمیان اتنی دوری کا فاصلہ بنا دے گا، خندق، تو جہنم سے اتنی دور ہو جائے گا۔ اچھا یہاں بطور مبالغہ مراد ہے جہنم سے دوری۔ ہاں جیسے اس سے پہلے ایک روایت میں 70 خریفہ آیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ 70 سال کی مسافت کی دوری کر دے گا، اسے اتنا جہنم سے دور کر دے گا، ہے نا، ایک روایت کل گزری ہے 70 خریفن والی۔ تو اب اس لیے آپ یہ نہ کہیے گا کہ یہاں تو آیا ہے کہ
جعل اللہ بینہ و بین النار خندقا کما بین السماء، یا بین السماء والارض کہا ہے اور وہاں 70 خریفہ کہا ہے۔ دونوں کا حاصل یہ ہے کہ دونوں سے اس کے لغوی اور حقیقی معنی یہ مراد نہیں ہے، بلکہ ان کے کنائی معنی مراد ہیں، یعنی بطور مبالغہ نہایت دوری جہنم سے یہ مراد ہے۔ عن عامر بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغنیمۃ الباردۃ الصوم فی الشتاء۔ نبی اکرم حضرت عامر بن مسعود سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا مشقت حاصل ہونے والی غنیمت یہ جاڑے کا روزہ ہے۔ جاڑے کا روزہ بلا مشقت حاصل ہونے والی غنیمت، ہاں کیا پتہ لگے گا؟ سخت ٹھنڈک کو اس میں اب روزہ رہیے، ہاں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ بغیر مشقت کے آپ کو مال غنیمت مل جائے۔ ہاں تو الغنیمت الباردہ سے مراد کیا ہے؟ بے مشقت کے حاصل ہونے والا مال غنیمت۔ اسے لکھا نا کنایۃ عما یحصل بلا مشقہ، کہ روزہ کا روزہ ہو گیا اور ثواب بھی ملا روزے کا، آم کے آم گٹھلیوں کے دام، کیا کہنا۔ اچھا، رواہ احمد والترمذی وقال ھذا حدیث مرسل۔ امام احمد و ترمذی نے اسے روایت کیا اور کہا یہ حدیث مرسل ہے، کیونکہ عامر ابن مسعود جو ہیں یہ تابعی ہیں، سمجھے، تابعی ہیں، اور یہ صحابہ کہہ رہے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا تابعی تو اسے کہتے ہی ہیں کہ جس کی حالت ایمان میں سرکار سے ملاقات نہ ہوئی، ہاں حالت ایمان میں ملاقات ہوگی تو صحابی ہو گیا وہ، تو تابعی کہہ رہے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیچ سے کوئی ایسا شخص غائب ہے کہ جس نے خود سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہتے سنا ہے، اور وہ ہے صحابی۔ تو تابعی جب صحابی کو چھوڑ کر روایت کرے تو وہ حدیث مرسل ہوتی ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ قال ھذا حدیث مرسل، کہا یہ حدیث مرسل ہے۔ ذکر حدیث، اب یہاں پر اس فصل میں حضرت ابو ہریرہ کی ایک حدیث شرح السنہ و مصابیح السنہ میں امام بغوی نے ذکر کی تھی۔ مشکات المصابیح کا اصل ماخذ وہی نا مصابیح السنہ، تو مصابیح السنہ میں اس مقام پر حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ما من ایام احب الی اللہ، جس کے الفاظ یہاں سے شروع ہوتے ہیں، تو یہ حدیث بھی یہاں مذکور تھی، لیکن چونکہ باب الاضحیہ اور قربانی کے بیان سے اس حدیث کو زیادہ مناسبت تھی، اس لیے صاحب مشکات نے اس کو یہاں کے بجائے لے جا کے اور باب الاضحیہ میں اس کو ذکر کر دیا۔ تو آپ کو یاد دلا رہے ہیں، کہتے ہیں وَذُكِرَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ فِي بَابِ الْأُضْحِيَةِ، اور ابو ہریرہ کی حدیث ما من ایام احب الی اللہ یہ قربانی کے بیان میں ذکر کی جا چکی ہے، ہاں لہذا اب یہاں مت تلاش کیجیے گا اور نہ اعتراض کیجیے گا۔ اچھا صاحب۔